اے میرے بیٹے حسن اور حسین، میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا، اور دنیا تمہاری کتنی ہی طلبگار ہو، تم دنیا کے طلبگار نہ بننا، اور دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا جائے اس کا غم نہ کرنا۔ جو کہو حق کی حمایت میں کہو، اور جو عمل کرو اجر الہی کے لیے کرو۔ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہو۔ میں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبہ کو اور جس کے پاس بھی یہ میری تحریر پہنچے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اپنے باہمی تعلقات درست رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا 1 سال نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ انہیں فاقہ کرنا پڑے، اور نہ ایسا ہونے پائے کہ وہ تمہارے سامنے قسم پرسی کی حالت میں ضائع ہو جائیں۔ اور خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے نبی کی وصیت کے مطابق ہے۔ آپ برابر ان کے بارے میں وصیت و نصیحت فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ آپ انہیں حق کے وراثت بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو، قرآن کے بارے میں خدا کو نہ بھولنا، ایسا نہ ہو کہ اور لوگ اس کے احکام پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور خدا را اپنے پروردگار کے گھر کو جب تک جیتے رہو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی اور بلا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور خدا کی راہ میں مال، جان، زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا، باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، اور آپس کی داد و دہش میں فرق نہ آنے دینا، اور خبردار، نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا، نہ ایک دوسرے سے الگ رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اے اولاد ابو مطلب، خبردار، ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ میرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ میرے قصاص کے طور پر صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا، اس کی ضربت سے اگر میری موت واقع ہو جائے تو قاتل کو 1 ضربت کے بدلے 1 ہی ضربت لگانا، اور دیکھو، اس شخص کی لاش مصلح نہ کی جائے، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے،
کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، اگرچہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اے میرے بیٹے حسن، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات میری عمر کی آخری رات ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اور کفن پہنانا، اور تم خود میرے کفن و دفن کا انتظام کرنا اور میری نماز جنازہ پڑھانا، اور رات کی تاریکی میں شہر کوفہ سے دور پوشیدہ طور پر مجھے دفن کرنا تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔